پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 174۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، خریدا انہوں نے گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، فما اصبرهم علی النار، کیا ہی صبر ہے ان کا آگ پر، ذالک بأن اللہ، یہ بعید طور کے اللہ نے نازل کر دیا تھا کتاب کو حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ کل والے درس کے اندر آیت مبارکہ کے اندر ترجمہ اور تفسیر میں یہ بات واضح ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت کی کتاب کو، اللہ رب العزت کی جانب سے آئے ہوئے حق کو چھپانا اور دوسری باتیں بتانا، یہ تھوڑے بہت پیسے لے کر یہ کام کرنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی کتاب جو نازل شدہ ہو اس کے اندر سے حق بات کو چھپا لینا۔ اللہ رب العزت اسی کو مزید وضاحت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ میری نازل شدہ کتاب کو بیان نہ کرنا، اپنی طرف سے اس کے مفہوم کو غلط لوگوں کو بیان کرنا، یہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی ہدایت دے کر گمراہی لے رہا ہو، یہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اللہ کی جانب سے سیدھی سیدھی مغفرت مل رہی تھی اور یہ مغفرت کو چھوڑ کر کے عذاب حاصل کر رہا ہو۔ کتاب اللہ میں تحریف کرنا، کتاب اللہ کے اندر رد و بدل کرنا، یہ یوں سمجھ لے مغفرت چھوڑ کر عذاب لینا ہے۔ ایسے لوگوں کی اس جرت کے اوپر، اس دلیری کے اوپر اللہ ایک بطور استہزاء کے جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، فما اصبرهم علی النار، بھئی اس کے اندر بڑی طاقت ہے، یہ آگ کا سامنا کرنے کی ہمت کر رہے، حالانکہ جہنم کی آگ کا مقابلہ تو بڑے بڑے نہیں کر سکتے۔ جہنم کی آگ کوئی عام آگ نہیں ہے، دنیا کی آگ سے بہت زیادہ سخت قسم کی آگ جو رب نے تیار کی وہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ کیسے بندے ہیں جن کے اندر اتنی جرت ہے، یہ کتاب اللہ کو چھوڑ کے، حق بات کو چھوڑ کے اور اس کے اندر تحریف کر رہے ہیں۔ یہ مغفرت کو چھوڑنا، عذاب کو لینا، ہدایت کو چھوڑنا، گمراہی کو خریدنا، اس کی وجاہت پھر میرا رب دوبارہ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے جو آسمان سے کتاب نازل کی ہے تو برحق ہے، واضح کتاب ہے، حق لے کر کے آئی ہے، لیکن وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، لوگوں نے کتاب اللہ کے اندر اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ اب بعض ایک آیت وہی ہے، اس کا مطلب کچھ اور بتاتے ہیں، بعض اس آیت کا مطلب اپنے مقصد اور مرضی کا نکالتے ہیں۔ تو کتاب اللہ ایک ہی ہے، مفہوم بھی اللہ نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھا دیا، لیکن اپنے مطلب کی بات قرآن سے نکالنا، اپنے مطلب کی بات کرنا، یہ اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے لفی شقاق بعید، انسان دور کی گمراہی میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے قرآن پاک کی تفسیر ہر ایرے غیرے کو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ جس نے اردو کی 4 کتابیں پڑھ لی یا عربی کی 4 کتابیں پڑھ لی، اس کو صحیح طور پہ اردو بولنا آ گیا یا عربی بولنا آ گیا، اب وہ قرآن کا مفسر بن جائے، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔
قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کم از کم 12 یا 14 علوم کے اوپر مہارت حاصل ہونا ضروری ہے، اور یہ مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے تفسیر بالرائے کرنا، میں قرآن کی آیت دیکھی، سیاق و سباق دیکھا، 2-4 اردو کی تفسیریں پڑھ لی اور اپنی طرف سے نیا مطلب نکال لینا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر کرنی ہے تو علماء کرام نے، مفسرین نے بہت زیادہ اس کے اوپر محنت کر لی ہے۔ ایک سروے کے مطابق قرآن پاک واحد کتاب ہے جس کی 2.5 لاکھ سے زائد تفاسیر وہ لکھی جا چکی ہیں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگلش میں 2.5 لاکھ سے زائد تفاسیر محققین نے لکھی ہے، علماء کرام نے لکھی ہے۔ اگر کسی کو زیادہ شوق ہے محنت کرنے کا تو وہ ان کو پڑھے جو علماء نے لکھی ہیں، اپنی طرف سے آیات کا مطلب نکال